اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کے پیروکار نہ بن جاؤ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اہل ایمان کی دشمنی میں تم شدید ترین پاؤ گے یہودیوں کو اور اہل مشرکین کو، یعنی یہودی مشرکین سے بھی زیادہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ سورہ مائدہ کی ہی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسا کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت ہو۔ اللہ کا ہاتھ بندھا نہیں ہے بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں، اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑے پھرتے ہیں، اور فساد کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 111 اور 112 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ خدا اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں، اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھتے جاتے تھے۔ اگر کوئی صحرا میں پیاسا مر جائے تو صبر آ جاتا ہے کہ پانی ہی نہیں ملا، لیکن اگر کوئی سمندر اور میٹھے پانی والے سمندر کے کنارے مر جائے تو صبر نہیں آتا، پھر اس کی تقدیر پر ہم خرچ ہی کھا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی حال ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے پاس قرآن پاک میں علم کا سمندر ہے، جہاں انہیں ایک ایک بات سمجھائی گئی ہے، زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ بتایا گیا ہے، دوست دشمن کا بتایا گیا ہے، لیکن ہم اس سمندر کے کنارے بھی اپنی جہالت کے سبب زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ کے برعکس یہودی اپنے ایلڈرز کی پراپر پلاننگ پر عمل کر رہے ہیں اور نسل در نسل اس پلاننگ کو چلا رہے ہیں، جیسے کہ دا پروٹوکولز آف دا ایلڈرز آف زیون، جس کے مطابق 1.5 کروڑ یہودی جو دنیا میں ہیں وہ ان کو فلسطین لائیں گے اور فلسطین کو اپنا ملک بنائیں گے۔ اس پر وہ بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن ہم مسلمان ایک نہ ہو سکے، قرآن پاک کو نہ تھام سکے اور دنیا میں بھی خوار ہو گئے۔ ہم اپنی آخرت کو اور دنیا کو ابھی بھی بچا سکتے ہیں، قرآن پاک کو تھامیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ فلسطین، کشمیر اور بھی جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں ان سب کی مدد فرمائیں، اور ہمیں زوال کے اندھیروں سے نکال کر قرآن پاک کی روشنی اور اس کے عمل کی روشنی میں لے آئیں، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی بھی بات اچھی لگے تو فوراً اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہماری کون سی بات کسی کے لیے ہدایت کا رستہ اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔